جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، 5 باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، تو آپ میں سے کون ہے جو ان باتوں کو سیکھے اور عمل کرے اور دوسروں کو سکھائے اور ان پر عمل کروانے کی کوشش کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انا یا رسول اللہ، میں ان کو سیکھوں گا بھی اور عمل بھی کروں گا، دوسروں کو سکھاؤں گا بھی اور ان پر عمل کروانے کی کوشش بھی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر 5 جملے ارشاد فرمائے، اور ہر جملہ ایک جوامع الکلم ہے۔ جوامع الکلم وہ الفاظ جن کے معنی تو زیادہ ہوں لیکن الفاظ کم ہو۔ جوامع الکلم جو جو الفاظ کے اعتبار سے تھوڑے ہوں، جو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے زیادہ ہوں، ان کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے ارشاد فرمایا۔ پہلا جملہ فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ، حرام کاموں سے بچاؤ، جو چیزیں اللہ جل شانہ نے حرام کی ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تو سب سے بڑا عابد بن جاؤ گے۔ ہماری شریعت میں، ہماری دین، ہماری اسلام میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچائے۔ نوافل کا درجہ تو اس کے بعد آتا ہے۔ جو بندہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے کان کو حرام سننے سے بچاتا ہے، اپنی آنکھ کو حرام دیکھنے سے بچاتا ہے، اور اپنے دل و دماغ کو حرام سوچنے سے بچاتا ہے، تو ایسا آدمی اگر لمبے لمبے تہجد نہ بھی پڑھ سکے، اگر لمبے لمبے دنوں کے روزے نہ بھی رکھ سکے، اگر لمبے لمبے مناجات اور تسبیحات نہ بھی کر سکے، تو ایسا بندہ اللہ کا عابد ہے، کیونکہ اتق المحارم تکن عبد الناس سے، جو اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاتا ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز فرض نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نوافل کتنے پڑھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے تہجد کتنی پڑھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نوافل صدقے، نوافل خیرات کتنے کیے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے کیوں نہیں بچایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک وہ جو تہجد بھی کرتی ہے، جو نوافل بھی پڑھتی ہے، لیکن زبان کی بہت خراب ہے، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، خصوصاً اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ دوسری وہ عورت جو نوافل اتنے نہیں پڑھتی، جو روزے اتنے نہیں رکھ سکتے، لیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے، زبان کی بڑی میٹھی اور اچھی ہے، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتی، اپنے آپ کو حرام کردہ چیزوں سے بچاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسری عورت پہلی عورت سے بہت افضل اور بہت اعلیٰ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی عورت کو جہنمی کہا اور دوسری عورت کو جنتی کہا، کیونکہ پہلی عورت اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتی ہے، اور دوسری عورت جو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاتی ہے، اگرچہ نوافل اس کے زندگی میں کم ہے، اگرچہ نفلی صدقات اس کی زندگی میں کم ہے، اگرچہ تہجد پابندی کے ساتھ وہ ادا نہیں کر سکتی، لیکن اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسری عورت جنتی ہے۔